بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. 11واں پارہ سورہ توبہ، ذکر منافقین کا. اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 97 میں خاص طور پر جو دیہات کے منافقین تھے ان کا ذکر کیا. منافق شہر مدینہ میں بھی تھے، اس کے اطراف میں بھی تھے اور دیہات میں بھی تھے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ دیہات کے جو بدو ہیں یہ نفاق میں اور کفر میں شہر والوں سے بھی زیادہ شدید ہیں، کیونکہ ان کی فطرت سخت ہوتی ہے اور وہ اپنی کھیتی باڑی میں لگے رہتے ہیں. وہ نہ علماء کی صحبت میں جاتے ہیں نہ دوسروں سے معاملات. صبح نکلے کھیت، شام آئے سو گئے، لہذا انہیں کچھ پتہ نہیں رہتا. تو فطری اعتبار سے لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں بنسبت شہریوں کے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا. یہ دیہات کے جو رہنے والے ہیں منافقین یہ کفر میں بھی اور نفاق میں بھی زیادہ شدید ہیں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. اور یہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود نازل کی ہیں اپنے رسول پر، جو احکام نازل کی ہیں اپنے رسول پر، یہ انہیں نہ جانے. زیادہ لائق بات ان کے معاملے میں یہی ہے کہ وہ ان حدود کو نہیں جانتے. واللہ علیم حکیم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غزوہ تبوک کے بعد لسٹ دے رہا ہے محمد رسول اللہ کو اور کھول رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ یہ جو سب نظر آ رہے ہیں ایمان کے دعوے دار، یہ سب کے سب مسلمان نہیں ہیں. شہر میں بھی اور اطراف میں بھی اور دیہات میں بھی کھل گیا ہے، واضح ہو گیا ہے کہ یہ صرف نام کے مسلمان ہیں. انہوں نے اسلام کی طاقت کو دیکھ کے سر جھکا لیا ہے. دل ان کا اسلام سے مطمئن و متفق نہیں ہے. جہاں انہیں موقع ملے گا فوراً یہ اسلام کا جوا اپنی گردن سے اتار دیں گے اور نکل بھاگیں گے، کیونکہ اسلام کو طاقت مل گئی ہے اور قوت مل گئی ہے. اس بنیاد پہ انہوں نے اپنی گردنیں جھکا دی ہیں. حقیقت میں ان کو اسلام اور قرآنی احکامات پسند نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. اور ان دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں. ما ينفق مغرما یعنی اسے ایک تاوان سمجھ رہے ہیں، ایک طرح سے بوجھ سمجھ رہے ہیں. جب ان سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ جب مسلمانیت کا کوئی دعویٰ کرے گا اور اسلامی نظام دنیا پر قائم ہوگا تو اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی. امیر المؤمنین اس سے زکوٰۃ وصول کریں گے. تو اب یہ زکوٰۃ دے تو رہے ہیں، چونکہ ڈنڈے کے زور پر ان کو دینا پڑ رہی ہے، طاقت کی وجہ سے ان کو دینا پڑ رہی ہے، حکومت ہے اس لیے دے رہے ہیں. لیکن دل میں کیا سمجھ رہے ہیں؟ مغرمہ. اس کو تاوان سمجھ رہے ہیں اور ایک بوجھ سمجھ رہے ہیں. دل سے خوشی نہیں ہو رہی کہ ہم زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے رہے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ. اور یہ تمہارے سلسلے میں گردشوں کے منتظر ہیں. انتظار ہی نہیں یہ ہے کہ کسی صورت سے پانسا پلٹ جائے، کفر غالب آ جائے. ان کی مد مقابل جو طاقتیں ہیں وہ ان کو کچل ڈالیں، رومی انہیں ختم کر دیں.
تو وہ آپ کی طرف سے اس بات کے منتظر ہیں کہ یہ اسلامی قوت جو مجتمع ہوئی ہے، جو مدینہ میں اس وقت قائم ہوئی تھی، وہ ختم ہو جائے. یتربص ویتربص بکم الدوائر، دائرہ کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں جس کو گول دائرہ کہا جاتا ہے. دوائر یہ چاہتے ہیں کہ آپ گھیر لیے جائیں. اس کو اردو میں گردش کہا جاتا ہے. یہ گردش ایام کے منتظر ہیں کہ کسی صورت سے حالات پلٹی کھائیں اور تم گھر جاؤ چاروں طرف سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات انہی پر لوٹ دی. علیہم دائرۃ السوء، برائی کا دائرہ انہی پر ہے، یہی گھرے ہوئے ہیں. اور اب ان کے ذلت و خواری کا وقت آ گیا ہے. واللہ سمیع، یہ جو کچھ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ جو بکواس کر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے. علیم، جو دل میں منصوبے بنا رہے ہیں اور جو ان کے خیالات دل کے اندر مچل رہے ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے. تو اب گویا یہ بات طے کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک طرف آپ کے کھلے ہوئے دشمن یہود اور نصارہ ہیں، یہ مشرکین ہیں، دوسری طرف یہ آستینوں کے سانپ ہیں. اس لیے آپ اس بات سے مطمئن مت ہو جائیے کہ مدینہ کی پوری آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے یا جزیرہ عرب کی پوری آبادی مشتمل ہے. یہی ہوا کہ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، فوراً انہی لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا. یہ تو انتظار میں تھے اسی بات کے، اور یہی وہ لوگ تھے جو مرتد ہوئے بعد میں، جو مرتد قرار پائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ انصاف کرتا ہے، اس لیے اللہ نے پھر یہ بات کہی کہ سارے دیہاتی ایسے نہیں ہیں، کبھی آپ سب پر یہ حکم لگائیں. اور من الاعراب، ان دیہاتیوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں من یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت کا ذریعہ بناتے ہیں. یعنی وہ اپنا مال، انفاق کے معنی ہے خرچ کرنے کے. قرآن کریم نے جہاں جہاں بھی ان لفظ انفاق استعمال کیا ہے تو اس کے معنی ہے بھلائی اور خیر میں خرچ کرنا، اور جہاں برائی کی جگہ پہ خرچ کرنے کو قرآن نے کہا ہے وہاں لفظ اسراف استعمال کیا ہے. اچھائی کی جگہ خرچ کرنے کو انفاق کہا گیا. ينفقون، تو وہ لوگ خرچ کرتے ہیں. کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ قربات عند اللہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے. وصلوات الرسول، اور رسول کی دعا ان کو مل جائے. یہاں صلات کے معنی دعا کے ہے. وصلوات الرسول، تاکہ جب رسول اللہ کا دل خوش ہو کہ فلاں موقع پر انہوں نے خرچ کیا تو آپ کے دل سے دعا نکلے، الا انہا قربۃ لہم، خبردار ان کا یہ صدقہ، ان کا یہ خرچ کرنا ان کے لیے اللہ کی قربت کا ذریعہ بھی ہے. یہ رائے گا نہیں جائے گا. سیدخلوہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. تو مال کا خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے. آیت بتاتی ہے کہ یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، رسول کی دعا کا سبب ہے، اور اسی طرح اللہ کی خصوصی رحمت میں داخلے کا ایک ذریعہ ہے. سیدخلوہم اللہ فی رحمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان قریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. قرآن کریم کی ہر ایک آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نہ کسی خاص صفت کا ذکر ہوتا ہے جو اس بات پر آمادہ کرتی ہے بندے کو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جائے. تو یہاں ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے صحابہ کا ذکر فرمایا، اور ان صحابہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دو گروہ ہیں. ایک تو وہ ہیں جنہوں نے پہلے مرحلے میں ایمان قبول کیا اور سب سے آگے بڑھ کر لبیک کہا، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا. اسی طرح ہجرت کرنے والے صحابہ ہیں. بعض وہ ہیں جنہوں نے شروع ہی میں ہجرت کر لی اور سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، اور بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے بعد میں ہجرت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اولین ہیں، جنہوں نے لپک کر آگے بڑھ کر قدم بڑھایا ہے، چاہے ایمان میں اب وہ آگے رہے ہوں یا ہجرت میں آگے رہے ہوں، ان کا مقام بہرحال پہلا ہی ہے. بعد والے ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہاں بعد کے لوگوں نے بھی ان کی اگر اتباع کی کار خیر میں اور نیکیوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابق ویسے عربی میں گزرے ہوئے کو بھی کہتے ہیں،
جو آگے بڑھ جائے اسے بھی سبقت کہتے ہیں. والسابقون الاولون، اور جو پہلے ہیں، جو مقدم ہیں، من المہاجرین، ہجرت کرنے والوں میں سے، والانصار، اور انصار میں سے. انصار آج تو دراصل ایک خاص قبیلے کا نام ہو گیا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی زبان میں انصار کسی خاص قبیلے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کو انصار کہا جائے گا جو اہل مدینہ کی صفت پر چلے. وہ کئی قبیلے تھے، کوئی ایک قبیلہ نہیں تھا کہ وہ انصار ہو. اس میں اوس بھی تھے، خزرج بھی تھے، اور بھی قبائل تھے. وہ سب کے سب انصار کہلائے. کون انصار کہلائے؟ انصار اہل مدینہ کہلائے. مہاجرین کون کہلائے؟ جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جنہوں نے مکہ چھوڑا، یا جنہوں نے اپنا کوئی اور دوسرا وطن تھا وہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آ گئے، یہ لوگ مہاجرین کہلائے. اور جنہوں نے ان کو پناہ دی، جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور اسلام اور دین کی بنیاد پر وہ انہوں نے ان کو اپنا بھائی بنایا، یہ انصار کہلائے. انصار کے معنی ہے مددگار. مہاجرین کے معنی ہے چھوڑنے والے. کس کو چھوڑنے والے؟ جس جگہ وہ پیدا ہوئے، جس جگہ پر وہ رہے، اس وطن کو چھوڑنے والے. لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والسابقون الاولون، سابق آگے بڑھنے والے، الاولون پہلے، من المہاجرین ہجرت کرنے والوں میں بھی. کیونکہ بعض لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے ہجرت بالکل شروع ہی میں کر لی، اور بعض وہ تھے جنہوں نے ہجرت ان کے بعد کی. لہذا ایسے ہی ایمان والوں میں کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے پہلے ہی ایمان قبول کر لیا، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا. کسی نے صلح حدیبیہ کے بعد ایمان قبول کیا تو کسی نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا. کون ہیں یہ دو گروہ؟ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے اہل ایمان کے، انصار اور مہاجرین. یہ کس بنیاد پر رشتہ قائم ہوا؟ یہ رشتہ کس بنیاد پر قائم ہوا؟ وطن کی بنیاد پر؟ ہرگز نہیں. قوم کی بنیاد پر؟ نہیں، بالکل. یہ رشتہ ہوا اسلام کی بنیاد پر. اگر اسلام کا رشتہ نہ ہوتا تو یہ ان کا وطن مکہ ہے اور ان کا وطن مدینہ ہے. ان کا قبیلہ قریش ہے اور وہ قبیلہ قریش سے تعلق نہیں رکھتے. ان کا خاندان اوس ہے، ان کا خاندان خزرج ہے، یہ بنو امیہ سے ہیں. اگر یہ دیکھا جائے کہ وطن کی بنیاد پر رشتہ، اسلام وطن کی بنیادوں کو قتل نہیں مانتا، ورنہ صہیب رومی کا وطن روم ہے، اور بلال کا وطن حبشہ ہے، اور سلمان کا وطن فارس ہے، ایران ہے. اور یہ سب ایک یا تو انصار ہیں یا مہاجرین ہیں. اسلام کی بنیاد پر اپنے شہر، اپنے ملک، اپنے علاقے کو چھوڑ دینے والا اسلام کی اصطلاح میں مہاجر کہلاتا ہے. لہذا یہ رشتہ بنا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، زمینیں اور سرحدوں کی بنیاد پر ہرگز نہیں بنا. ورنہ مکہ کی سرحد الگ تھی، ان کی سرحد الگ تھی. مکے کا سردار کوئی اور تھا، وہاں کا سردار کوئی اور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی نیکی میں، احسان نیکی میں، یہ اچھی نیک کرداری میں. رضی اللہ عنہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی. ورضوا عنہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی. یعنی بعد والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح سے رضامندی کا پروانہ دیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط لگائی بإحسان، جنہوں نے ان کی اتباع کی، مہاجر و انصار کی. کس چیز میں؟ نیکی میں یا نیک کرداری میں. کوئی یہ نہ کہے کہ کسی صحابی سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی، چونکہ صحابی غلطی سے معصوم اور محفوظ نہیں ہے، اور وہ کہے کہ صاحب ان صحابی سے غلطی ہوئی تھی، میں بھی وہی کرتا ہوں، میں بھی اتباع کر رہا ہوں. اگر کسی صحابی سے کوئی خطا ہوئی اور یہ اس خطا کو پکڑ کر یہ کہے کہ میں تو ان کی اتباع کرنے والا ہوں، انہوں نے بھی غلطی کی تھی، میں نے بھی کر لی، تو یہ نہیں کہا، بلکہ بإحسان، نیکی میں اور اچھی کارکردگی میں جس نے ان کی اتباع کی ہے. رضی اللہ عنہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے. ورضوا عنہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں. اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے سپردگی کر دیں. یہ نہیں کہ زبان پر تو ایمان کا دعویٰ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے قوانین اور احکامات ہیں ان سے کلی انکار ہو. اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں بنائی ہیں تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے.
گویا ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی رضامندی اور صحابہ سے رضامندی کے اعلان کے بعد ان کے لیے جنت کا وعدہ بھی کر دیا۔ اب کیا اس قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وہ گروہ حق پر ہوگا جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہو اور صحابہ کرام کو جہنمی قرار دیتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ صحابہ تو رسول اللہ کی وفات کے بعد سب کے سب مرتد ہو گئے تھے؟ مگر ہمارے نزدیک تو سب دھان سب تائی سیر ہیں۔ یہ لوگ کیسے قرآن کریم کی کیا اس آیت کا انکار نہیں کر رہے؟ وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مہاجرین و انصار کو اور ان کے بعد میں آنے والوں کو بھی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا وعدہ کیا ہے، ذالک الفوز العظیم، مگر یہ کون سا گروہ ہے جو صحابہ کرام پہ لعنتیں بھیج رہا ہے، جو ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر اور مرتد قرار دے رہا ہے، جو 5 صحابہ کو بس نکال کر کے باقی صحابہ کرام کو مرتد قرار دیتا ہے، جو قرآن کریم کی اس آیت کے بعد بھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات قرآن کریم نے ظاہر کر دی، اولئک مبرؤون مما قالوا، یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر بھی وہ حضرت عائشہ کو کہتا ہے کہ نہیں حضرت عائشہ نے زنا کیا۔ تو یہ سب چیزیں چونکہ قرآن ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، ہمارا مبلغ علم معاف فرمائیے گا، آج ہمارا جو پورا علم کا مرکز اور منتہا ہے اور جو مبلغ علم ہے وہ 2-4 اخبار ہیں بس، ورنہ ہماری گھر کتابوں سے خالی ہیں۔ کس گھر میں لائبریری ہے دینی کتابوں کی؟ کون جو ہے قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہے اور کون سن رہا ہے؟ صبح کو اخبار ہاتھ میں آیا، اس میں 2-4 تجزیے آ گئے اور تجزیہ کر کے بیٹھ گئے۔ یہی علم کا منتہا ہے کہ سب کچھ ذخیرہ اخبارات کے 2-4 کالم ہیں بس ہمارے، اور جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہم کر رہے ہیں۔ کم از کم ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذریعہ علم قرآن موجود ہے۔ جو شخص براہ راست قرآن نہ پڑھے اور قرآن کی تفسیر نہ دیکھے اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، وہ کیسے حق و باطل کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ لہذا جن کے سامنے یہ قرآن کی آیات ہوں وہ صحابہ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ صحابہ کی برائی کیسے کر سکتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے؟ اور کوئی کہے کہ نہیں صحابہ نے تو دین کو ختم کر دیا، بلکہ یہاں تک وہ کہہ دے کہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے نعوذ باللہ اس قرآن ہی کو انہوں نے جلا دیا یا قرآن کریم ہی تبدیل کر دیا، تو پھر رہ کیا جائے؟ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا کر یا تو وہ اسلام کا مددگار انصار بن جائے اور یا وہ اس جگہ کو اس علاقے کو چھوڑ ہی کر چلا جائے جہاں اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے دشوار و مشکل ہو جائے۔ یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیابی کا معیار دنیا کی کامیابی ہرگز نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا معیار آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد پھر رخ منافقین کی طرف، یہ بیچ مومنین کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صحابہ کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ جب لوگوں کی زبانوں پر صحابہ ہی آ جائیں گے اور ان کے خلاف بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور مستقل لوگ ان پر تبرہ اور ان کو شب و شتم یعنی گالیوں کا نشانہ بنائیں گے۔ اس لیے اللہ نے اپنی کتاب آخر میں پہلے ہی محفوظ کر دیا کہ صحابہ کرام کا یہ مقام ہے۔ پھر رخ منافقین کی طرف آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے ارد گرد دیہاتیوں میں سے بھی منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں سے بھی کیسے منافق؟ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو اپنے نفاق پر اڑ گئے ہیں، سرکش ہو گئے۔ لَا تَعْلَمُهُمْ، تم ان کو نہیں جانتے، یعنی ایسے منافق بھی ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دانشور کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا اشاروں میں سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ ان کو نہیں جانتے، وہ اپنی زبان سے، اپنی حرکتوں سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے آپ کو تو مسلمان ہونا ثابت کر دیں گے۔ نحن نعلمهم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن کو یہ نہ پہچان سکے کہ یہ منافق ہے، تو سر آپ اندازہ لگائیے دور حاضر میں کون پہچان لے گا؟ کون سمجھ لے گا کہ یہ منافق ہے اور یہ منافق نہیں ہے؟ یہ اسلام کی خیر خواہی کے لیے اقدام کر رہا ہے اور یہ نہیں کر رہا ہے؟
تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت میں بتایا کہ کچھ ایسے منافق ہیں جو اپنی چرب زبانی سے اور اپنے عمل سے آپ کو تو سچا پکا مسلمان ثابت کر دیں گے، لیکن ہم ان کو جانتے ہیں، نحن نعلمهم، ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، سنعذبهم مرتين، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ 2 مرتبہ عذاب سے مفسرین نے الگ الگ تفسیریں بیان کی ہیں۔ بعض نے کہا 2 مرتبہ عذاب سے اشارہ ہے ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ بعض نے کہا کہ 2 مرتبہ عذاب سے مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا ہی میں، چونکہ اگلی ٹکڑا کہہ رہا ہے ثم یردون الی عذاب عظیم، پہلے دوہرا عذاب، پھر یہ لوٹائے جائیں گے زبردست عذاب کی طرف، زبردست عذاب کی طرف یہ لوٹائے جائیں گے، تو یہ دوہرا عذاب الگ رہا۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ دوہرا عذاب یہ ہے کہ جس دنیا کے لالچ میں، جس دنیا کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو چھوڑا اور اسلام کی ہمدردی اور خیرخواہی نہیں کی، وہ دنیا بھی ہاتھ نہیں آئے گی، پہلا عذاب۔ دوسرا عذاب یہ کہ جس انتظار میں تھے کہ اسلام کی عمارت اب ڈھائی، اب محمد رسول اللہ کی حکومت گئی اور اب محمد رسول اللہ کے خلاف دوسری طاقتیں آئیں، وہ ان کا خواب پورا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر جنگ کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ اب کی جنگ میں مسلمان شکست کھا جائیں گے، اب کی جنگ میں شکست کھا جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ ہر جنگ کے بعد مسلمانوں نے سنبھالا لیا اور پھر آگے بڑھتے ہی چلے گئے، تو انہیں جو آرزویں تھیں وہ بھی پوری نہیں ہوئیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا دوہرے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک تو عذاب موت کے وقت دیا جائے گا جب فرشتے ان کی گردوں سے پٹائی کر رہے ہوں گے، عذاب چکھیں گے یہ موت کے وقت، اور دوسرا عذاب عذاب قبر ہے، اور تیسرے یردون الی عذاب عظیم، جہنم کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو ایک موت کا عذاب، ایک قبر کا عذاب، یہ دوہرا عذاب ہوا۔ یا بعض حضرات نے کہا کہ ان کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اس طرح عذاب میں مبتلا رکھے گا کہ ان کی امیدیں پوری نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد پھر 2 اور گروہوں کا ذکر ہے جو خالص مسلمان تھے، لیکن ان سے کیا ہوا؟ ان سے یہ ہوا کہ وہ اس غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے۔ ان میں حاتب ابن ابی بلتع بھی تھے، نہیں ابو لبابہ بھی تھے، اور دوسرے حضرات بھی تھے، اور مرارہ بن ربی، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ بھی تھے۔ یہ کچھ صحابی تھے جنہوں نے بدر میں بھی شرکت کی تھی، احد میں شرکت کی تھی، اور پہلے سے تمام نیک کام کرتے رہے تھے، مگر اس وقت اپنی بات سستی کی وجہ سے یا یہ کہ بس اب نکل جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے۔ اسی درمیان میں یہ اپنے گھروں پر رہ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہو گئی۔ اب ان میں منافقین کو تو اللہ تبارک و تعالی نے چھوڑ دیا، ان سے تو کچھ کہنا ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کو تو اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا اور ان کے لیے آخرت کی میں جہنم کی سزا طے کر دی گئی۔ اب یہ 2 طرح کے جو مسلمان بچے تھے، ان میں کچھ کو بہت ہی اپنے اوپر شرمندگی، ندامت اور احساس ہوا، تو ان میں انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا اور یہ کہا کہ اس وقت تک نہ ہم سوئیں گے اور نہ ہم کھانا کھائیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ قبول نہیں کر لیتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ہاتھ سے نہیں کھول دیتے۔ یعنی اتنے آگے بڑھے یہ کہ ان کے دل نے، ان کے نفس نے ان کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ آپ اب اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لو اور بھوکے رہو، یہاں تک کہ بعض ان میں غشخاکی بھی گر گئے۔ بس یہ تھا کہ اگر اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیں تو ہم اس وقت ہی اپنے آپ کو ستونوں سے کھولیں گے۔ بس نماز کے لیے ان کو ستون سے کھولا جاتا اور پھر ان کو باندھ دیا جاتا۔ ان کی یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلد ہی ان کی توبہ قبول کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کو نازل فرمایا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے ان کو توبہ کے قبول ہونے کی بشارت سنائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو جو وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے معاف کر دیا۔ اور دوسرا جو گروہ جس نے اپنے آپ کو نہیں باندھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر سچ سچ بتا دیا کہ ہمیں کوئی عذر نہیں تھا، ہم چاہتے تو اونٹ بھی تھے اور گھوڑے بھی تھے لیکن ہم بس رک گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا اور 50 دن تک ان سے سلام اور کلام بند، ان کا مقاطع و بائیکاٹ ہوا۔ 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، اور دوسرا ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا،
خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے پاس عمل صالح نیک عمل بھی تھے، وآخر سیئا، اور دوسری برائی بھی تھی، انہوں نے دونوں کو خلط ملط کر لیا۔ غزوہ تبوک سے پہلے وہ بدر میں شریک ہوئے، نیک کام کیا، احد میں شریک ہوئے، جہاد کیا، اس سے پہلے وہ ایمان قبول کیا، اور جو کار خیر میں انہوں نے مال خرچ کیا وہ نیک اعمال ان کے پاس تھے۔ لیکن اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا تھا کہ کوئی مدینہ میں نہیں رہے گا بلکہ مدینہ کی سرحد سے باہر نکل کر ظالم قوت سے مقابلہ کرے گا، تو یہ اس وقت انہوں نے گناہ کیا، دونوں منا لیے۔ عسى اللہ ان يتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، اور اللہ نے فوراً ہی کہہ دیا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے توبہ میں سبقت کی اور آگے بڑھے اور اپنے آپ کو باندھ لیا مسجد کے ستونوں سے۔ اب ان کی توبہ قبول ہوئی تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور دیگر صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنے مال کی وجہ سے اور اپنے مکانوں کی وجہ سے گھرے رہے اور ہم جنگ میں نہ نکلے، اس لیے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنا مال صدقہ کر دیں، ان مکان کو صدقہ کر دیں۔ ابو لبابہ نے کہا اللہ کے رسول، میں پورا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پورا مت دو، 1/3 دے دو۔ تو 1/3 ان میں سے انہوں نے صدقہ کر دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہی مال رکاوٹ بنا، اس رکاوٹ کی وجہ سے ہم رکے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، آپ ان کے مالوں کو لے لیجئے، ان کے مالوں میں سے لے لیجئے وہ بعض، یعنی 1/3 صدقے کے طور پر، تطہرہم، تاکہ آپ ان کو پاک کر دیں، وتزکیہم بہا، اور آپ ان کے دلوں کی صفائی کر دیں، وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا بھی کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو اب یہ مال جو انہوں نے اظہار کیا دینے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا خذ من اموالہم، آپ حاصل کر لیجئے۔ اسی سے فقہاء کرام نے مسئلہ نکالا کہ مسلمانوں کے صدقات اور ان کی زکوٰۃ کے لیے امیر کا ہونا ضروری ہے، اور امیر ہی اس کو وصول کرے گا۔ امیر کا مسلمانوں کے لیے ہونا ضروری ہے، کیونکہ ظاہر اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ یہ خود جہاں چاہیں صدقہ کر دیں۔ خذ من اموالہم، آپ ان سے ان کے مالوں میں سے لے لیجئے، صدقۃً، صدقے کے طور پر۔ اب یہ اس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کریں، یعنی وہ جو نفس کے اندر جو چیز پیدا ہوئی تھی وہ مال کی خرچ کرنے سے صاف ہو جائے گی، وہ دور ہو جائے گی جو غلاظت تھی۔ وتزکیہم بہا، اور آپ ان کا تزکیہ کریں، تزکیہ سے مراد وہی پاکیزگی اور صفائی۔ وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کریں۔ یہاں بھی صلاۃ دعا کے معنی میں، صلاۃ کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں، درود کے بھی آتے ہیں، مغفرت کے بھی آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی کہ ان کا یہ مال کیوں قبول کیا گیا۔ الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ویأخذ الصدقات، اور ان سے صدقات لے لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ وہی ہے جو بہت زیادہ متوجہ ہونے والا ہے۔ توبہ کے معنی ہے متوجہ ہونا، بہت زیادہ متوجہ ہونے والا ہے۔ کیوں؟ رحیم، اس لیے کہ وہ رحیم ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کی کتنی خطائیں معاف کرتی ہے، کتنی غلطیاں دن بھر کرتا ہے، کیوں معاف کرتی ہے؟ محبت کی بنیاد پر۔ ایک باپ اپنی اولاد کی کتنی چیزیں برداشت کرتا ہے، کیوں؟ محبت کی بنیاد پر۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی ڈانٹ ڈپٹ اور 1000 قسم کی پریشانیاں کس لیے بھگتتی ہے؟ محبت کی بنیاد پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہے انسان سے۔ اب وہ جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ ندامت کے آنسو جو اس کی آنکھ میں چھلکے ہیں اور اس نے جو توبہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اسے معاف کر دیا جائے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جرم کو معاف بھی کر دیا، چونکہ سچی پکی توبہ کر لی، اور اندر سے منافق وہ تھے ہی نہیں، ان کے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کے ہی نہیں آئیں گے، جیسا کہ منافقین سمجھ رہے تھے اور تیاریاں کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اس توبہ کے بعد تمہیں عمل بھی اسی کے مطابق کرنے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ کان پکڑ کے توبہ کر لی اور اب پھر وہی ہیں۔ قل ان سے کہہ دو اعملوا، عمل کرو،
فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا عمل دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول دیکھیں گے، وَالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین بھی دیکھیں گے۔ اب یہ نہیں کہ توبہ ہو گئی اب اس کے بعد پھر وہی کام کرنے لگیں۔ اب تم آئندہ تمہیں وہ کرنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ایک مسلمان کہلاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک صاحب ایمان کہلاتا ہے، تو تمہارا یہ عمل ان قریب سب پہ پتہ چل جائے گا۔ جب تم نیکیاں کرو گے، عمل کرو گے، اگر آگے کوئی مرحلہ آیا تو اس طرح جو اب تم سے خطا ہوئی ہے اس خطا کو تم نہیں دہراؤ گے تو ظاہر ہے اس عمل کو اللہ بھی دیکھے گا، اس کے رسول دیکھے گا، اور مؤمنین بھی دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب کو جاننے والا ہے، والشہادہ، اور موجود کا بھی جاننے والا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم کو بتائے گا وہ چیز جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ممکن ہے دنیا میں کوئی منافق یا کوئی شخص اپنی ہاؤ بھاؤ سے، ہر طرح کی چال اور ادا سے مومنین اور رسول کو بھی ثابت کر دے کہ میں سچا پکا مسلمان ہوں، لیکن اگر وہ نہیں ہے اندر سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کل قیامت میں اس کے سامنے ہر ایک کو حاضر ہونا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بتائے گا بما کنتم تعملون، تم کیا کرتے تھے۔ ممکن ہے دنیا میں کوئی اپنی ایکٹیویٹی بالکل چھپا کر رکھے اور ظاہر ہی نہ کرے اور آخری وقت تک بھی پتہ نہ چل سکے کہ آخر کون تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو سب پیش کیے جائیں گے۔ اب اگلے گروہ کا ذکر ہے، وہی جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے تو نہیں باندھا لیکن سچ سچ رسول اللہ سے بتا دیا۔ یہ تین صحابی تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، وآخرون مرجون لامر اللہ۔ اور دوسرے گروہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ابھی لٹکا ہوا ہے، ملتوی ہے، مؤخر ہے۔ اما یعذبہم، اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو انہیں سزا دے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ اللہ چاہے تو توبہ قبول کر لے، اور چاہے تو اسی عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا دے اور منافقین کے زمرے میں شامل کر دے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے۔ بہرحال ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی، کیونکہ ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ آگے آیات میں آئے گا۔ اتنا سخت تھا کہ مسلمانوں نے سلام اور کلام چھوڑ دیا، رسول اللہ نے ان کا سلام کا جواب دینا تک بند کر دیا، اور کوئی لین دین ان سے نہیں ہوا، یہاں تک کہ تھوڑے دنوں کے بعد ان میں سے جو جوان تھے ان کی بیویوں کو بھی ان سے جدا کر دیا گیا، صرف وہ جو بوڑھے تھے جن کو بیوی کی کوئی خواہش ہی نہیں تھی ان کے ساتھ بیوی رہیں، اور ان پر حال یہ ہو گیا کہ زمین ان پہ تنگ ہو گئی۔ ان میں سے ایک صحابی کے پاس ایک عیسائی بادشاہ کا خط آ گیا اور اس نے کہا کہ سنا ہے تمہارے محمد جو امیر ہیں تمہارے تم سے ناراض ہو گئے ہیں، تم کیوں عیسائیت قبول نہیں کر لیتے؟ اس وقت ان کی چیخیں نکل گئیں اور انہوں نے کہا کہ اب میں اس لائق ہو گیا کہ کفر مجھے اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، اور میں رسول اللہ کی نظروں سے گر گیا، اس خط کو تو جا کے چولہے میں جھونکا، لیکن انہوں نے اللہ سے ایسی توبہ کی کہ اگر اس حال میں ہماری موت آ گئی تو نہ نماز جنازہ رسول اللہ پڑھیں گے اور نہ مسلمان پڑھیں گے۔ بس اس بے قراری کے بعد 50 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ان کا ذکر آگے آئے گا۔ پھر منافقین کی طرف اللہ نے کہا، ایک گروہ یہاں منافقین کا ایسا تھا کہ جس نے عجیب و غریب سازش کی۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت نہیں فرما کر گئے تھے تو مدینے میں خزرج قبیلے کا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ابو عامر۔ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔ حضرت حنظلہ کو سب جانتے ہیں، جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، یہ ان کا والد تھا۔ یہ عیسائی ہو گیا اور عیسائی ہو کر کے پیر بن گیا، راہب جس کو کہا جاتا، درویش، اس لیے اس کو ابو عامر راہب کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام راہب نہ رکھ کر کے فاسق رکھا تھا، ابو راہب فاسق، عامر فاسق۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے پاس بڑے مریدین تھے اور اس کی بڑا ایک نام تھا اور اس کے پاس اپنا پورا گروہ تھا، لوگ اس کو سردار جانتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اب ظاہر ہے کہ اصل کے سامنے نقل تو چلے گا نہیں، لائٹ کے سامنے چراغ کی کیا حیثیت ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آفتاب نبوت جب پہنچا تو اس کا چراغ گل ہونے لگا اور لوگ رفتہ رفتہ اس کے پاس سے ہٹ کر کے محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لانے لگے۔ اب آپ کی سرداری کے سامنے کس کی سرداری چلتی؟
آپ کی امامت کے سامنے پھر کون امام ہو سکتا تھا؟ لہذا اب اس کو بڑی جلن اور حسد پیدا ہوئی قبیلہ خزرج سے تھا یہ، چونکہ ابھی تک تو اس کی بڑا نام تھا کہ فلاں مرشد ہیں، حضرت ہیں، ابن حضرت ہیں، فلاں ہیں اور فلاں ہیں، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، کوئی دم کرانے آ رہا ہے، کوئی پھونک لگوانے آ رہا ہے، تو کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک مقام تھا، چونکہ اس نے اپنے آپ کو متقی ثابت کر رکھا تھا، عیسائی تھا، دین اسلام کی ابھی جھلک آئی نہیں تھی۔ اب اس نے جب یہ دیکھا کہ ارے یہ کون شخص آ گیا جس نے میری دکان پھیکی کر دی، تو یہ اسلام کے خلاف ہو گیا، اور اس نے یہودیوں سے بھی اور مشرکین سے دوستی کی، اور اندر اندر اس نے سازشیں کی، ہر جنگ میں یہ کافروں کو اکساتا رہا، یہاں تک کہ بدر میں یہ سمجھتا تھا کہ کام تمام ہو جائے گا، مگر وہاں تو فتح ہو گئی۔ احد میں یہ نکلا، اسی نے گڑھے کھدوائے تھے، احد جبل احد کے آس پاس، جس ایک گڑھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گر گئے تھے اور آپ اس میں زخمی ہو گئے تھے، وہ اسی کے کھودے ہوئے تھے۔ احد کے بعد پھر یہ اہل مکہ کے پاس گیا، اور وہاں جا کر اس نے پھر چڑھائی کے لیے ان کو اکسایا، تو غزوہ خندق ہوئی، یہاں تک کہ اسے امید یہ تھی کہ یہ تو اب ختم ہوئے اور میری حیثیت پھر دوبارہ سے لوٹی، مگر غزوہ فتح مکہ کے بعد جب غزوہ حنین ہوا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب قبائل کو شکست دے دی اور طائف بھی فتح ہو گیا، تو اب اس کی حالت خراب ہو گئی اور یہ وہاں سے بھاگ کر ملک شام چلا گیا۔ لیکن یہاں جو اس کا گروہ تھا، جس کو منافقین کہا جاتا ہے، وہ اس کے رابطے میں تھا، وہاں سے اس نے خبر بھجوائی کہ میں غسان کے بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں، شاہ روم قیصر کے پاس جاؤں گا، اور اس کو یہ کہوں گا کہ اس وقت بہت ہی قریب وقت ہے کہ تم چڑھائی کر دو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامک ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ یہ وہاں پہنچ گیا اور اسی نے اکسایا اور بھڑکایا اس کو جا کر کہ اگر آپ نے دیر کی تو یہ تو اسلامی ریاست بہت مضبوط ہو جائے گی، پھر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو غزوہ تبوک کا سبب بھی یہی شخص وہاں سے بنا، لیکن اس نے بیچ میں یہ بات کہی کہ اندر اندر سازش کا ایک مرکز تیار کرو، کیونکہ منافقین کہاں جمع ہوں، مسجد نبوی میں بات نہیں کر سکتے تھے، مسجد قباء میں اور مسلمان بھی ہوتے تھے، تو انہوں نے مل کر ایک مسجد بنائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جا رہے تھے، ایک مسجد بنائی مسجد قباء سے الگ، مدینہ سے باہر، دو ہی مسجدیں تھیں، ایک مسجد قباء تھی، مدینہ کے اندر مسجد نبوی تھی۔ یہ مسجد قباء وہی مسجد ہے جہاں آپ کا شروع میں قیام ہوا تھا، جہاں آپ نے نماز پڑھی، بعد میں مسجد بن گئی، اور آپ ہر ہفتے کے دن اس مسجد میں آیا کرتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے، کبھی پیدل کبھی سواری سے۔ اس ابو عامر راہب کے کہنے پر یہاں کے مدینہ کے منافقین نے مسجد بنا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ذرا اس میں نماز پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو تبوک کی جنگ کی تیاری میں لگا ہوا ہوں، اس وقت میں اس میں نماز نہیں پڑھاتا، جب میں واپس آؤں گا تو نماز پڑھا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جنگ میں نکل گئے۔ اب تبوک اول تو ابو عامر راہب وغیرہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مقابلہ کوئی معمولی مقابلہ تو ہے نہیں، ایک سپر پاور طاقت سے مقابلہ ہے، محمد رسول اللہ بچیں گے ہی نہیں، اور جب وہ بچیں گے نہیں تو ہم اپنا لیڈر بنا کر کے دوبارہ سے اپنا وہاں قبضہ کر لیں گے، اور اگر یہ واقعہ نہیں پیش آیا تو کم سے کم ایک مقام ہمیں مل جائے گا، اس مقام پر کچھ باہر سے فقیری بھیس میں کچھ مسافر بن کر پیغام آتے رہیں گے، اور اندرونی طور پہ تم ہمیں یہاں کے حالات کی خبر دیتے رہنا، اور اس طرح یہاں سازشیں ہوتی رہیں گی۔ نام اس جگہ کو انہوں نے مسجد کا دیا۔ جب واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی ودان ایک مقام پر مدینے سے پہلے آپ پہنچے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان آیات کو لے کر آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ جس کو مسجد کہہ رہے ہیں، وہ جو آپ سے بہانے کیے تھے کہ کچھ لوگ ہمارے بیمار ہیں وہ قباء میں نہیں جا پاتے، کچھ لوگ کبھی رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو اندھیری کی وجہ سے نہیں جا پاتے، کبھی بارش میں نہیں جا پاتے، کچھ لوگ ہمارے بوڑھے اور ضعیف ہیں وہ ان مسجدوں تک نہیں پہنچ پاتے، اس لیے ہم نے ایک الگ مسجد بنائی ہے، اس مسجد کا آپ افتتاح کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری اور اللہ تعالیٰ نے کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا تفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے، چار چیزیں اس کے بیان کی، مسجد نہیں، ضرارن، اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے، مقصد مسجد نہیں ہے، مقصد ہے اہل اسلام کے خلاف سازشیں کرنا، منافقین کا یہاں جمع ہو جانا، اور بہانہ یہ بنایا ہے کہ ہم
کچھ لوگوں کی تکلیف کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، وہ کفرن، اور کفر کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ یہ کافر نہیں تھے، کافر تو مسجد بنا ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ منافقین تھے، بظاہر اسلام کے دعوے دار تھے، لیکن ابو عامر راہب کے ٹچ میں تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ یہاں کفر کے لیے کر رہے ہیں ایسا۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے۔ تفریق، مسلمان مسجد قباء میں متحد ہیں، یہ مسجد نبوی میں ہیں، ابھی ایک تیسری چیز لے کر آئے ہیں تاکہ مسلمانوں کو یہاں ٹکڑے کریں اور رفتہ رفتہ کچھ مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیں۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کو فریق بنانے کے لیے، فرقے کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے۔ وَإِرْصَادًا، ارصاد اور مرصاد کے معنی آتے ہیں گھات، جیسے کوئی شکاری گھات میں بیٹھتا ہے، جس کو اردو میں کمینگا بھی کہتے ہیں، یہ ہم سازش کا اڈا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ارصادن، یہ ایک کمی گاہ بنا رہے ہیں، گھات بنا رہے ہیں اس شخص کے لیے، لمن حارب اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اس کے رسول سے اس سے پہلے جنگ کی ہے۔ اشارہ کر دیا اللہ نے ابو عامر فاسق کی طرف، وہ اس سے پہلے جنگ کر چکا ہے، حالانکہ ویسے جنگ میں نہیں نکلا تھا۔ آپ ذرا غور کریں کہ جو شخص مشورے دے رہا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جنگ میں شریک ہے۔ یہی مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص ہتھیار لے کے جنگ میں شریک ہو جائے گا تو وہ جنگ میں شریک مانا جائے گا، بلکہ جو مشورے دے رہا ہے اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، وہ جنگ میں مانا جائے گا۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کی کمی گاہ بن جائے۔ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ کبھی رات کے اندھیرے میں اس کو ہی بلا لیں گے، وہ بھی آ جائے گا رات میں، اور کبھی کوئی فقیر کے بھیس میں آ جائے گا، کبھی کوئی مسافر بن کے آ جائے گا، کبھی کوئی مہمان بن کر کے آ جائے گا۔ اس طرح آدان پردان ہوتا رہے گا، یہاں کی خبریں ہم وہاں بھیجتے رہیں گے اور وہاں کی خبریں یہاں بھیجتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مسجد کو آپ ختم کر دیں، لہذا آپ نے اسی مقام سے 2 صحابی کو بھیجا اور دونوں صحابیوں کو کہا کہ اس میں جا کر کے آگ لگا دو اور اسے زمین کے برابر کر دو۔ بلکہ بعض روایت میں تو یہ لکھا ہے کہ آپ نے اس حال میں کہا کہ اگر اس میں لوگ بیٹھے ہو مشورہ کر رہے ہیں تو ان کی پرواہ مت کرنا، ان سمیت آگ لگا دینا اور بالکل زمین کے برابر کر دیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک مسجد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہدم اس زمانے میں کیا تو میڈیا تو حرکت میں آ گیا ہوگا، آج کی طرح نہیں آیا ہوگا، نہیں آیا ہوگا۔ ارے مسجد ڈھا دی، مسجد کو ختم کر دیا، یہ کون سا گروہ کہ مسجدیں ڈھا رہے ہیں؟ ارے صاحب ہم نے تو اتنے پیسے سے مسجد بنائی تھی اور ہمارا مقصد تو بوڑھوں کے لیے عبادت گاہ تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اے محمد رسول اللہ ان کی قسموں کی پرواہ مت کرنا، یہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو خیر و خوبی ہی کا، بھلائی کا تھا، بتاؤ مسجد ڈھا دی۔ ان اردنا الا الحسنى، یہ کہیں گے کہ صاحب بتائیے ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ایک مسجد اور بن جائے، اور انہوں نے محمد رسول اللہ نے اس کو آگ لگا دی اور اسے جلوا دیا اور زمین کے برابر کر دیا۔ تو اللہ نے پہلے ہی وہ بات ظاہر کر دی کہ یہ قسمیں کھائیں گے۔ وہ قسمیں کھانے والے کوئی اور تھوڑی تھے، وہ ابو جہل کا گروہ نہیں تھا کہ کھلا ہوا کافر قسم کھا رہا ہو، یہ وہی گروہ تھا جو بظاہر ہر اعتبار سے سر سے پیر تک مسلمان نظر آ رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قسمیں کھائیں گے۔ ان کے جواب میں اللہ نے کہا واللہ یشہد، اور اللہ قسم کھا رہا ہے انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کے جواب میں خود قسم کھائی، واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا۔ گواہی دینا کیا مطلب؟ اللہ قسم کھاتا ہے انہم لکاذبون، ان کی باتوں کی آپ پرواہ نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ مسلمان سمجھ لیتے کہ صاحب رسول اللہ نے تو بڑا غلط کام کیا، کیوں ان کی مسجد ڈھا دی۔ پھر ساتھ میں اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کھڑے بھی نہ ہو جائیں، آپ اس جگہ پر کھڑے بھی نہ ہوں، تاکہ پھر کوئی سوچے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کیا، آپ کھڑے ہو گئے، وہ تو کوئی اور تھی، پھر کوئی مسجد بنانے کی کوشش کرے۔ نہیں، اسے مسجد کہا ہی نہیں گیا، اس کو مسجد ضرار کہا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی حیثیت مسجد کی ہوئی نہیں، جو مسجد کی نیت سے بنی ہی نہیں تھی۔ لمسجد اسس علی التقوی، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پہ رکھی گئی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، پہلے ہی دن سے، احق ان تقوم فیہ، وہ اس بات کی مستحق ہے کہ اس میں قیام کیا جائے، مسجد قباء۔ فیہ رجال یحبون ان یطہروا، اب اللہ نے فرمایا کہ جو مسجد قباء میں رہنے والے لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ اس میں وہ لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، یحبون ان یتطہروا، جن کا ظاہر بھی پاک ہے اور باطن بھی پاک ہے، تو وہ لوگ مستحق ہیں اس بات کے، اصل صحابہ کرام کہ ان کی صحبت میں بیٹھا جائے،
واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالی خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بعض حضرات نے یہاں پاکی سے جو انہوں نے کہا کہ اچھی طرح پاک ہوتے ہیں، یطہروا کا مطلب صحابہ کی اس صفت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ صحابہ وہ تھے جو استنجا کرتے تو پہلے ڈھیلے کا استعمال کرتے اور پھر اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے، یعنی اچھی طرح پاکی حاصل کرتے۔ بعض نے کہا کہ اشارہ یہ ہے کہ وہ پاکیزگی کی حالت میں سوتے، یعنی وضو کر کے رات کو سوتے، یا ناپاکی کی حالت میں نہیں سوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاک ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام مثال بیان فرمائی کہ دنیا میں جو لوگ کام کرتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، بنیاد کیا ہو۔ اگر بنیاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اگر بنیاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، تو یہ عمارت قائم ہے اور یہ باقی رہنے والی ہے۔ اور اگر اس میں یہ نہیں ہے تو پھر اس عمارت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک کنارہ ہوتا ہے ندی کا، آپ نے دیکھا ہوگا ندی کا کنارہ جب ندی چلتی ہے تو وہ کاٹ دیتی ہے نیچے سے زمین کو، تو اندر سے ندی کاٹے ہوئے ہوتی ہے اور اوپر سے اس کا ڈھایا موجود ہوتا ہے۔ اب ایک شخص عمارت بنا رہا ہے اس ڈھائے پر، تو یہ عمارت باقی رہے گی کہ تو کسی وقت بھی ہوا آئے گی اور پوری عمارت نیچے گر جائے گی۔ تو وہ لوگ جو دنیا میں اپنے کام کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی پر نہیں رکھتے، تو ایسا ہے جیسے وہ عمارت بنا رہے ہوں اس کنارے پر جو کنارہ ندی کی وجہ سے کٹ چکا ہے اور گرا چاہتا ہے۔ اور جن کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے وہ اصل عمارت ہے، وہ قائم ہے۔ پیش نظر کیا ہے؟ کام کرنے کو تو بہت سارے لوگ کام کریں گے، جن کے مقصد صرف دنیا ہی دنیا ہوگا، اس سے انہیں کوئی بحث نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے اس میں یا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی یا اس کی منشا اس میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ یہ مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سنیے، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی پر رکھی ہے، خوف پر رکھی ہے، اور رضوان اور اس کی رضامندی پر رکھی ہے، خیرن وہ بہتر ہے، یہ امن اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار، یا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد وادی کے اس کنارے پر رکھی ہے جو گرنے ہی والا ہے، ہار گرنے ہی والا ہے، فنہار بہ فی نار جہنم، تو وہ عمارت اس کو لے کے جہنم میں گر گئی۔ یہ مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دنیا میں عمل کرنے والوں کی دو مثالیں ہیں، ایک وہ ہیں جن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی اور خوف اور خشیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، ان کی عمارت مستحکم اور مضبوط عمارت ہے۔ اور جو دوسرے لوگ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی رضامندی کیا نہیں، وہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے ایک شخص ایسی بھی عمارت بنا سکتا ہے کہ اس نے ڈھائی پر عمارت بنا لی ہو، لیکن یہ عمارت کہاں جائے گی؟ یہ جہنم میں چلی جائے گی۔ بعض حضرات نے اس کا ظاہری معنی بھی مراد لیے کہ وہ جو انہوں نے مسجد بنائی تھی جسے وہ مسجد کہہ رہے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ڈھا بھی دیا اور جہنم میں جھونک دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو پسند نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ کہ جنہیں پورا اختیار دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ اسلام قبول کر لیتے، اسلام کے اندر داخل ہو جاتے، مگر عہد و پیمان باندھ کر کلمہ طیبہ پڑھ کر بھی انہوں نے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا اور اس پر عمل نہیں کیا، تو یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ظالم کہلائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیچھے آیت آئی تھی کہ یہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، جب آپ ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے کہا اخرج فلاں ابن فلاں، فلاں فلاں مسجد سے باہر نکل جائے، 86 لوگوں کے آپ نے نام لیے اور کہا فإنک منافق، تو منافق ہے، بھاگیا مسجد سے نکل جائے۔ تو ابھی تک تو منافق قرار کہاں دیے جا رہے تھے، ابھی تک تو وہ قوم کے سماج کے بہترین انسان بنے ہوئے تھے، لیکن اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رسوائی کی اور ان کی نماز جنازہ تک کو منع کر دیا جو پیچھے آیات آئی ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ ایک برائی دوسری برائی کو جنم دیتی ہے اور رفتہ رفتہ پھر وہ اتنے محروم ہو جاتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی وہ شک میں رکھے گی، یعنی ان کے دل میں ہمیشہ کھٹکتی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، الا یہ اس وقت تک کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی موت کا وقت آ جائے،
دو طرح کی تفسیر علماء نے کی. ایک تو یہ کی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی تھی، بڑے خواب سجائے تھے کہ ہمیں ایک کمیگاہ مل جائے گی مشورہ کرنے کے لیے، ہمیں ایک سازش کا مرکز مل جائے گا، بظاہر ہم اسے مسجد کہیں گے لیکن اندر ہم یہ سب کچھ کرتے رہیں گے. اب جب بھی انہیں یاد آئے گی، کیونکہ منصوبہ ناکام ہو گیا، محمد رسول اللہ بحفاظت واپس بھی آ گئے، وہ مسجد ختم بھی کر دی گئی، تو جب تک ان میں کا ہر منافق زندہ رہے گا یہ عمارت اس کے دل میں کھٹکتی رہے گی کہ منصوبہ ناکام ہو گیا. تو کچھ حضرات نے تو اس سے اشارہ اس مسجد کی طرف لیا جو مسجد ضرار کہلاتی ہے، کہ اس سے ان کو ہمیشہ دل ان کا جلتا رہے گا کہ ہائے کیا ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے راز کو کھول دیا، ورنہ ہم تو کامیابی تک پہنچ چکے تھے. دوسرے حضرات نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو شک ان کے دل میں پیدا ہوا ہے یہ مرتے دم تک رہے گا، اب نفاق نکلے گا نہیں، یعنی اب انہیں توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوگی. یہ اب اس حال میں ہمیشہ شک میں رہیں گے، کبھی سوچیں گے اسلام کو قبول کر لیں، کبھی سوچیں گے نہیں ہو سکتا ہے یہ تو شکست کھا جائیں، تو کبھی ادھر کبھی ادھر. لا الہ الا ولا الہ الا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ، یہ جو انہوں نے عمارت رکھی ہے کہ یہ اپنی اس کی عمارت سمجھ رہے ہیں، یہ شک میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے یہاں تک کہ ان تقطع قلوبہم، کہ جب ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، موت کے وقت دل کے بھی ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت تک یہ اس پر رہیں گے. واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں کھچڑیاں پک رہی ہیں اور جو دلوں میں یہ منصوبے بنا رہے ہیں، ان منصوبوں سے اللہ واقف ہے. اب اللہ تعالیٰ فوراً سزا کیوں نہیں دیتا؟ حکیم، وہ حکمت والا ہے، وہ چاہے تو اپنی حکمت کے تقاضے سے ان کی سزا کو موت تک مؤخر کر دے، چاہے تو کسی کو کتنے وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی کیا ہے کہ وہ فوراً نہیں پکڑ کرتا، منافق کو بہت لمبی مہلت دے دیتا ہے. پیچھے آیت گزری ہے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، کہ ان کی اولاد اور ان کے مال آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں کہ ایک طرف منافق بھی ہیں اور پھر یہ پھل پھول رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت فیصلے کرتا ہے. کسی قوم کو لمبی مہلت مل جاتی ہے اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلکی مہلت دیتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اس کے بعد یہاں رکوع بھی مکمل ہوتا ہے اور اگلا مضمون آگے شروع ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص مومنین کی تعریف کی ہے، ان کی صفات بیان کی ہیں، اور ان کے تورات میں اور انجیل میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ کون سی جماعت ہوگی، وہ مومنین کون ہوں گے کہ جو آخری زمانے میں آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بشارتیں دی ہیں. اب انشاءاللہ اگلے ہفتے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے رب ذوالجلال ہماری نفاق کی موت سے حفاظت فرما، نفاق کی زندگی سے حفاظت فرما. اے مولا کریم ہمارا ظاہر و باطن ایک فرما دے اور ہمیں سچا اور پکا مومن بنا دے. اے رب کریم صحابہ سے محبت کرنے والا تو ہمیں بنا اور ان کو معیار سمجھتے ہوئے ان کی نیکیوں پر اور ان کے نیک کارناموں پر ہمیں بھی عمل کرنے والا بنا دے. اے مولا تیرا بہت بڑا فضل ہوا کہ تو نے ہمیں سب سے بچا کر سب سے الگ رکھ کر خاص حنفیت اور حنیفیت کی طرف پیدا کیا. باطل فرقوں اور جماعتوں سے ہماری حفاظت فرمائی، اپنی توحید کا چراغ ہمیں نصیب فرمایا، اپنے نبی محمد رسول اللہ کی الفت اور محبت عطا فرمائی، صحابہ کرام کی عظمت ہمارے سینوں میں قائم فرمائی. اے مولا کریم جس حال میں آج ہم ہیں مزید ہمارے تقوی اور طہارت میں ترقی ہمیں نصیب فرما، اپنا خوف اور خشیت نصیب فرما، اپنی ذات سے ہمیں تقوی اور ڈر نصیب فرما. اے مولا کریم ہمارے دل کو اتنا مضبوط اور قوت والا بنا کہ سارا جہاں چاہے ناراض ہو لیکن ہمیں تیری ناراضگی کی ہمیشہ فکر رہے، سارا جہاں ہم سے خوش ہو لیکن ہمیں تیری خوشی کی ہمیشہ فکر رہے. اے مولا کریم ہمیں اپنا بنا لیجئے، دنیا سے ہمیں کاٹ کر چھانٹ کر علیحدہ کر کے اپنی ذات کی طرف متوجہ فرمائیے. اے مولا کریم ہم نے مختلف موقعوں پر توبہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ہماری توبہ قبول فرما اور ہماری طرف پوری توجہ فرما. اے مولا ہم نے جو صدقات کیے جو ہم کر سکے ان کو قبول فرما اور انہیں اپنی قربت کا ذریعہ بنا اور انہیں اپنے قریب ہونے کا ذریعہ بنا. ہمارے صدقات کو قبول فرما کر اپنے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے. اے مولا کریم آئندہ ہمارے مقدر میں جو تو نے مال لکھا ہے
اس میں سے ہمیں خرچ کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ان آیات کو پڑھ کر خود ہمیں اپنے اوپر منافق ہونے کا شبہ ہونے لگتا ہے اور ہم اپنی ذات کے سلسلے میں ڈر اور کپکپا جاتے ہیں۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور ایک سچے پکے مومن کی طرح ہماری جان ہماری جسموں سے قبض کرنا۔ اے مولا کریم وقت موت ہمیں کامیابی کے مزدے خوشخبری سنا دینا، ہماری قبر کو جنت کا ایک باغ بنانا اور حشر کی ساری منزلیں آسان فرما دینا۔ دنیا کی زندگی چاہے کسی کی پھولوں کے سیج پر گزرے یا کانٹوں کے بستر پر گزرے بالآخر کٹ جاتی ہے۔ نہ جانے کتنوں کی عمریں جیلوں کے اندر کٹ گئیں اور کتنوں کی عمریں محلوں میں کٹ گئیں۔ بادشاہ شاہانہ زندگی گزار کر چلے گئے اور ایک محنت کش محنت کرتے ہوئے زندگی سے چلا گیا۔ کوئی ایک وقت کی روٹی کے لیے محتاج تھا تو کسی کے دسترخوان پر نعمتیں سجی ہوئی تھی۔ زندگی دونوں کی کٹتی رہی، ایک نے خوشی میں رات گزاری، دوسرے نے تڑپ تڑپ کر راتیں گزاری۔ اے مولا زندگی تو کٹ جائے گی، ڈھلتی چھاؤں کی طرح یہ گزر جائے گی، لیکن کامیاب وہ ہے جس نے اپنی آخرت کو پیش نظر رکھا اور اپنی ساری عمارت آخرت کو سامنے رکھ کر بنائی۔ اے مولا کریم دنیا کی عمارتیں یہیں چھوٹ جائیں گی، یہیں رہ جائیں گی۔ نوابوں کے محل رہ گئے اور بادشاہوں کے قلعے رہ گئے، آج ان میں دوسرے لوگ رہ رہے ہیں، آج ان میں رہنے والے انسان تک بھی نہیں رہے۔ کتنے محلوں میں اور کتنے قلعوں میں کتے بلی اور جانوروں کا بسیرا ہے۔ اے مولا کریم جھونپڑیوں والوں کی بھی زندگی گزر جائے گی، لیکن ہماری زندگی کو آخرت کا ذریعہ بنا دیجئے اور دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھ کر ہمیں کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم جو قدم اٹھائیں تیری رضامندی کے لیے اور جو ہم قدم پیچھے ہٹائیں تو تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرا دوست ہمارا دوست ہو، تیرا دشمن ہمارا دشمن بن جائے، تو جس سے راضی ہو وہ ہمیں محبوب ہو جائے اور جس سے تجھے نفرت ہو اس سے ہمیں نفرت پیدا ہو جائے۔ تیرے دوستوں سے محبت کرنے والے ہم بنیں اور تیرے دشمنوں سے نفرت کرنے والے بنیں۔ تیرے دین کا پرچم ہمارے ہاتھ میں ہو اور باقی تمام جھنڈوں کو ہم جلا دینے والے بن جائیں۔ اے اللہ اس کی ہمیں توفیق مرحمت فرما۔ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلم گھرانوں میں پیدا کیا، مسلمان ماؤں کی کوکھ سے اور مسلمان باپ کے پشت سے ہمیں پیدا کیا۔ اے مولا کریم یہ تیرا فضل و انعام تھا، ہم نے اس ایمان پر ایک روپیہ بھی خرچ نہ کیا، کبھی ایک تھپڑ بھی نہ کھایا، یہ ہمیں وراثت میں ایسے ہی ملا جیسے ہمیں اپنے والد کا مکان مل گیا، یہ وراثت میں ایمان ہمیں ایسے ملا جیسے ہمیں اپنے والد کی زمینیں مل گئیں۔ اے مولا کریم تو نے وراثتاً ہمیں ایمان نصیب فرمایا ہے، تو اسی طرح ہمیں جنت الفردوس کا وارث بھی بنا دینا۔ ہماری دنیا سے نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی ٹکراؤ ہے، اگر کوئی ہم سے خفا ہے تو تیری بنیاد پر، کوئی ہمارے خون کا پیاسا ہے تو صرف تیری بنیاد پر، کوئی ہم سے حسد و بغض رکھتا ہے تو تیری بنیاد پر۔ اے مولا اپنے دشمنوں کے لیے تو خود کافی ہو جا۔ اے رب کریم تو ہی ہمارا وکیل ہے اور تو ہی ہمارا سرپرست ہے، تو ہی ناصر و مددگار ہے، تو ہی رازق اور خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک اور ہمارا پروردگار و پالنہار ہے۔ اے رب کریم ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرما، دل کو ہمارے غنا نصیب فرما۔ اے مولا کریم کوئی سونے میں کھیل رہا ہو یا چاندی میں نہا رہا ہو یا ہیرے اور جواہرات اس کے دائیں بائیں بکھرے ہوئے ہوں، ہمیں اپنی قسمت پر اور اپنی تقدیر پر رضامندی نصیب فرما اور اپنی تھوڑی ہی روزی پر مولا کریم ہمیں قناعت نصیب فرما، فوراً ہی ہمیں جنت کی نعمتوں کا استحضار پیدا فرما۔ مالداری دولت اور ثروت کی نہیں ہے، مالداری تو دل کی مالداری ہے، دل کا غنا ہے، ہمیں دل کا غنا نصیب فرما۔ اے اللہ تو نے ہمارے بچپن سے ہماری جوانی کو بہتر بنایا اور جوانی سے ہماری ادھیڑ عمر کو بہتر بنایا، اسی طرح مولا کریم ہماری دنیا سے ہماری آخرت کو بہتر بنانا اور ہمارے جوانی سے ہمارے بڑھاپے کو بہتر بنا دینا، اپنے قرآن کی آیت کے مطابق وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہمارے ہر بات کا دن پہلے دن سے بہتر بنا دینا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اور جن حضرات نے بھی ہم سے دعا کے لیے کہا ہے سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم کی اس برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔